جانثاران عمران خان کو اسپیشل شاباش، بڑے ہی دکوں میں اور تنگ پگڈنڈیوں سے مجھے لائے۔ 3 باتیں آج آپ کے سامنے کرنی ہے۔ پہلی بات، پاکستان کی عدالتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کو منوں اور ٹھنوں کی حساب سے ریلیف دی جا رہی ہے۔ خاموش ہو جائیں پلیز، وقتنوں لگ والے حیا ہو گئی، پلیز خاموش ہو جائیں۔ نواز شریف کے لیے انصاف کا جو معیار ہے وہ آتے ہیں پاکستان مجرم اشتہاری ہے، ریاست قانون اور سرکار کا کوئی مائی کا لال ان کو انگلی تک نہیں لگا سکتا ہے۔ آ جاتے ہیں اور آج تک دندناتے پھر رہے ہیں۔ کبھی مینار پاکستان میں یار یہاں پہ کچھ منحوس روئیں بھی آئی ہیں جو برابر بڑبڑا رہی ہے، تھوڑا خاموش ہو جائیں۔ آپ دائیں بائیں دیکھیں، جو شور کر رہے ہیں اس کو روکو، جو آدمی شور کرے زبردستی اس کو خاموش کرو۔ غلے سا بڑبڑا منہ ہے۔ پشاور کے لوگوں، نواز شریف دندناتا پھر رہا ہے، ایک چور، ایک ڈاکو جس نے 40 سال تک پاکستان کے عوام کا خون چوسا ہے، اور جو اس قوم کی حریت، اس قوم کی آزادی اور حمیت کے لیے ڈٹ کے کھڑا ہے، آج بے گناہ زندان میں پڑا ہے۔ آپ انصاف کے دور معیار دیکھیں، انصاف کے دور معیار دیکھیں۔ نواز شریف کی اپیل ہمارے اپیل کے بعد 3 مہینے بعد آتی ہے، اور وہ 2 پیشیوں میں ڈیسائیڈ ہو کے اعلان ہو کے نواز شریف کی بریت پہ منتج ہوتی ہے، اور ہماری اپیل ابھی تک لگی ہی نہیں ہے۔ توشاخانہ کی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل پہ آج فیصلہ سنایا گیا، 6 ماہ بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصلہ ہوگا۔ زبردستی کا فیصلہ ہے۔ سائفر کے کیس میں ضمانت کو فیصلہ ہونے میں 4 ماہ لگ جاتے ہیں اور وہ بھی خارج ہوتی ہے۔ سپریم کورٹ ہم گئے ہیں، ضمانت ابھی تک دوبارہ نہیں لگی ہے۔ کوئی ایک کیس چاہے الیکشن کمیشن کے سامنے ہو، چاہے ہائی کورٹ ہو، چاہے کوئی بھی عدالت ہو، تحریک انصاف کے چیئرمین کے لیے نفی کے سوا کچھ نہیں ہے، اور یہ تمام فیصلے انصاف سے بالاتر ہیں، قانون کے منافی ہے، تعصب پہ مبنی ہے۔ عمران خان کی پارٹی کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک ہے۔ آج یہ جمع غفیر کسی پارک میں نہیں بیٹھ سکتا ہے، کسی گراؤنڈ میں ہم نہیں بیٹھ سکتے ہیں۔ کیوں نہیں بیٹھ سکتے ہیں؟ کس کو ہم سے خطرے ہیں؟ ان کو ہم سے خطرے ہیں جو قانون اور آئین کو پاؤں تلے روند رہے ہیں۔ ان کو ہم سے خطرے ہیں جو پاکستان میں جمہور اور دستور کی بالادستی نہیں چاہتے ہیں۔ آج 20 ماہ تک حکومت کرنے والے پی ڈی ایم کے سرخیل مولانا فضل الرحمان وہ کہتے پھر رہے ہیں کہ فروری میں برفباری ہوگی تو الیکشن نہیں ہونے چاہیے۔ اور بھائی سن لو، اسلام آباد کے حکمرانوں، الیکشن کیوں نہ ہو؟ دیکھ لیا آپ نے لاکھوں پشتون خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کے جھنڈے لے کر، خان کا علم لے کر پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ ڈر گئے، وہ ڈر گئے، وہ بزدل ہیں جو آج کہہ رہے ہیں کہ الیکشن پوسٹ پون کرو۔ کہاں تک بھاگو گے؟ عوام نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ابھی مولانا فضل الرحمان نے برفباری کا بہانہ بنایا۔ پرویز خٹک کہہ رہے ہیں ہماری تیاری نہیں ہے۔ پی ٹی آئی والوں، وہ بھی ایک دور تھا، ہم بھی اندھے تھے، پرویز خٹک کو ہم نے لیڈر بنایا ہوا تھا، محمود خیر جیسے اسپین سرخ کو ہم نے لیڈر بنایا ہوا تھا۔ واللہ پاکستان تحریک انصاف ایسی تاریخ کبھی نہیں دہرائے گی۔ ہم کبھی بھی اپنی صفوں میں پرویز خٹک اور محمود خان جیسے لوگوں کو پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ پی ٹی آئی خاموش، پی ٹی آئی میں وہ لیڈر ہوگا، سنے، وہ لیڈر ہوگا جو اس آڑے وقت میں ڈٹائی کے ساتھ، جرت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، ورکر کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ زندہ باد۔ اور جو ریموٹ پہ کھڑے ہوں گے وہ سن لے،
ہم پھر پرویز خٹکوں کو پیدا نہیں ہونے دیں گے۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کے توڑنے کے دعوے دار سن لیں، کل آپ کے شوہر نوشہر آ رہے ہیں، کل آپ نوشہر آ رہے ہیں۔ پشاور کے لوگوں، خان سے کل ملا ہو، کل مجھے کہتا ہے سنیں، میں نے کل ہرنائی میں جانا تھا، بلوچستان ہرنائی جانا تھا، خان نے کہا ہے پختونخوا کے لوگوں کو بتا دے۔ خان نے مجھے کہا کے پی کے لوگوں کو بتاؤ، پختونخوا کو، مجھے کہا بلوچستان جاؤ بعد میں، بلوچستان کے لوگ پختونخوا کے لوگوں کی طرح غیور ہیں، چاہے بلوچ ہو یا پشتون، لیکن مجھے کہتا ہے نوشہرہ مس نہیں کرنا ہے، سب نے نوشہرہ آنا ہے انشاءاللہ۔ کل نوشہرہ میں سن لو خٹک صاحب، ہم آ رہے ہیں آپ کے جھوٹ، آپ کے بلند بانگ داؤ کا جنازہ نکالنے۔ پی ٹی آئی کا سمندر کل نوشہرہ میں بہتا ہوا نظر آئے گا۔ جن کو غلطی تھی کہ خان کی خلا نواز شریف ترین اور خٹک سے پوری کی جائے گی، سنو پاکستانیوں، آج نواز شریف کو آئے ہوئے 40-45 ایام ہو گئے ہیں۔ لوگوں، پاکستان کی تاریخ کا مہنگا ترین جلسہ سن 1947 سے لے کر 2023 تک جتنے اخراجات مینار پاکستان کے جلسے پہ آئے، پاکستان میں کسی ایک جلسے پہ نہیں آئے۔ کیا 45 دنوں میں وزیر اعظم ہی کا یہ دعوے دار ایک بھی جلسی کر سکا؟ بلاول بھٹو زرداری کل آ رہا ہے خیبر پختونخوا، 10 تاریخ کو اس نے کوارٹ میں جلسہ رکھا ہے، اور 10 تاریخ کو میں نے پی ٹی آئی نے سوات میں کنونشن رکھا تھا، لیکن سوات کا کنونشن ہم نے منسوخ کر دیا، کوارٹ میں رکھ دیا ہے۔ 10 تاریخ کو ایک طرف پنڈال بلاول کا سجے گا اور ایک طرف عمران خان کے متوالوں کا سجے گا۔ سنیں، ایک طرف پیپل پارٹی کا چیئرمین ہوگا اور ایک طرف خان کا ایک حقیر سا سپاہی ہوگا۔ دیکھو پیپل پارٹی بلاول، سنیں 10 تاریخ کو پیپل پارٹی آپ کے لیے چیلنج ہے، اپنے چیئرمین کے لیے آپ کے ساتھ، سنو پوری ریاست ہے، پوری حکومت ہوگی، اور اسی روز کوارٹ میں ہمارے جلسے کو جانے والے راستے بند ہوں گے، تمہارے لیے پروٹوکول ہوگا اور ہمارے ورکروں کے لیے لاٹھیاں ہوگی۔ 10 تاریخ کو بلاول پوری تیاری سے آؤ، پیپل پارٹی پوری تیاری کر لو، ہم تمام رکاوٹوں کو توڑ کر ہم کنونشن میں آئیں گے اور دکھائیں گے اگر تم 5000 آئے تو پی ٹی آئی 50,000 لائے گی۔ پشاور کے لوگوں، کوارٹ کے لوگوں، بنو اور کرک کے لوگوں، تم سب نے 10 تاریخ کو کوارٹ پہنچنا ہے، جس طریقے سے وہ ہم نے بلاول کو پچاڑنا ہے۔ آخری 2 باتیں سنیں میرے بھائیوں، پلیز، جو لوگ خان کو مائنس کرنا چاہتے تھے، آج ان سب کی سیاست مائنس ہو گئی۔ پاکستان میں لگتا ہی نہیں ہے کہ کسی اور پارٹی کا وجود ہے، ہر طرف الگ گیرے والا یا شیخا منگا مروت شیخ تشین نوا یو شیخ ہوتا ہے۔ خان کی سیاست کو ختم کرنے کے دعوے دار یہ دیکھ لیں، آج پاکستان کے طول و عرض میں صرف ایک آواز ہے، وہ ہے عمران خان، عوام کے دلوں پہ حکمرانی کر رہا ہے۔ بے شک تم نے الیکٹرانک میڈیا پہ ان پہ غلاظت پھینکی، ان کی اہلیہ پہ غلاظت پھینکی، تم خان کو گناہگار ثابت کرنے کے چکر میں قذف کے مرتکب ہوئے، تم نے خان کو نیچا دکھانے کے چکر میں الیکشن کمیشن سے فیصلے کرائے، توشہ خانے کے فیصلے کرائے، لیکن جو اللہ کا فیصلہ ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکا۔ تمہاری تمام غیبتیں، تمہاری تمام گندگیاں اپنی موت آپ مر چکی ہیں۔ عوام پاکستان
عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے. سنے عوامی نیشنل پارٹی احمد ولی خان اور ان میں وہ انٹرویو کا تھا وہ جینا کی راسا سیلسیانی ہوا سی اور وہ پجیب کی راسا نمبر ہوا چلی دا بجینا کی نوے احمد خان دیر دا تکڑا سڑیل مسائے خبر لگ دا پختنو کوا لیڈران او بیا دا ولی خان دا کورا سڑیل خلینا دا جینا کو دا نمبر خبریں بالکل فض نہ کبھی. خیبر پختونخوا کے لوگوں 15 دسمبر کو پشاور میں خیبر پختونخوا کا بے نظیر گراؤنڈ رنگ روڈ پہ 15 تاریخ کو بے نظیر گراؤنڈ رنگ روڈ پہ عظیم الشان جلسہ ہے. ملکن ڈویژن، ہزارہ ڈویژن، ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن، بنو ڈویژن، کوٹ ڈویژن، پشاور ڈویژن اور مردان ڈویژن سب لوگوں نے آنا ہے. اڈیالہ جیل کا قیدی، اڈیالہ جیل کا قیدی پشتونوں کل مجھے بتا رہا تھا خیبر پختونخوا کے لوگوں کو میرے 2 الفاظ پہنچانے. خان نے کہا کہ اگر زندگی رہی اور میں باہر آیا تو پشتونوں تمہاری عظمت کو سلام کرنے آؤں گا. خان نے پنجاب کو پیغام دیا ہے، سنو پنجاب والوں، 22 تاریخ کو وزیر آباد آ رہا ہوں، 23 تاریخ کو اوکاڑ آ رہا ہوں، لگاؤ نا تالی یار، اور 24 تاریخ کو ہم خان کے متوالے جنگ آ رہے ہیں، جنگ. پنجاب اٹھے گا. خان نے کہا پنجاب کو کہو. خان نے کہا پاکستان کی آزادی کی جنگ. یہ آخری 2 منٹ مجھے دیں پلیز. پنجاب کو یہ پیغام دینا ہے کہ خیبر پختونخوا نے اپنے خان کے ساتھ وفاداری کا عہد نبھا دیا. انہوں نے کہا پنجاب کو بتاؤ کہ پاکستان کی اصلی آزادی کی آخری جنگ پنجاب پہ لڑی جائے گی. ہم آ رہے ہیں پنجاب، ہم لڑنے جھگڑنے نہیں آ رہے ہیں، پی ٹی آئی کا بیانیہ بیان کرنے آ رہے ہیں. ہم پنجاب کو یہ بتانے آ رہے ہیں کہ اڈیالہ کا قیدی کہہ رہا ہے کہ میرے دیش کے بارڈر پہ لڑنے والے جوانوں کے لاشیں جب گھروں پہ آتے ہیں تو ہم اپنے جوان شہداء کی لاشوں پہ بینگ کرتے ہیں. ہمیں اپنے کپتان، اپنے میجر کرنیل، جوان شہداء اتنے ہی عزیز ہیں جیسے ان کے اپنے اہل خانہ کو. یہ بیانیہ بتانے ہم پنجاب آ رہے ہیں. ہم گھیراؤ جلاؤ کے لیے نہیں آ رہے ہیں. اگر پنجاب کی سرزمین پہ ہم پہ ظلم ہوتا ہے، ہم پہ یلغار ہوتی ہے، ہم پہ گولی چلائی جاتی ہے، تو سنو پاکستانیوں، ہم نہتے جا رہے ہیں، پاکستان کی سالمیت کے لیے جا رہے ہیں. اور اگر آپ کی نیت ہمیں روکنے کی ہے تو ہم نہیں ہیں رکنے والے، ہم نہیں ہیں تھمنے والے. سنیں، ہم نہیں ہیں رکنے والے، ہم نہیں ہیں تھمنے والے. میں آج اخیر میں پشاور انتظامیہ کی آج ہمارے عمران خان زندہ باد، عمران خان زندہ باد، وزیر اعظم زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، شہدائے پاک